السلام علیکم پیارے دوستو، دنیا میں موجود انسان، جانور، پیڑ پودے اور سب کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی ایک دن دنیا بھی ختم ہو جائے گی، جسے قیامت کے نام سے اسلام میں جانا جاتا ہے۔ اسلام کے حساب سے ایک نہ ایک دن قیامت آنے والی ہے، لیکن قیامت کب اور کیسے آئے گی کسی کو نہیں پتہ، صرف اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ لیکن قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ضرور ظاہر ہوگی، جس کا ذکر قرآن و حدیث اسلامی کتابوں سے ملتا ہے، اور آج ایسے ہی قیامت کی پوری ہوئی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے دبئی میں ہوئی طوفانی بارش کے بارے میں، اللہ کا عذاب کیسے دبئی پر نازل ہوا۔ تو دوستو، اس وقت دبئی اور ابو دھابی بھینکر عذاب کی چپیٹ میں آ چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جب سے دبئی میں مندر کا ادگھاٹن ہوا ہے، تب سے لگاتار دبئی میں ایک کے بعد ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیکن اس وقت دبئی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہوا ہے کہ جس نے وہاں کے پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے، یعنی کہ جس نے دبئی کے تمام نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، جس کو دیکھ کر دبئی میں لوگ بلند آواز میں کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوستو، دبئی، شارجہ، ابو دھابی سمیت دبئی کے کئی جگہوں پر طوفانی بارش نے پچھلے 90 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ کل دبئی میں 5 سال کی بارش چند گھنٹوں میں برس گئی، جس کی وجہ سے جگہ جگہ پر سڑکیں ڈوب گئی ہیں، اور یہی نہیں، شیخ زاہد کی جو دبئی کی سب سے خاص اور اہم روڈ ہے، اس کی بھی کئی حصے پانی میں ڈوب گئے ہیں، جس سے اس روڈ کے کئی حصے بند کرنے پڑ گئے تھے۔ اس کے علاوہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کے سامنے بھی ڈھیر سارا پانی جمع ہو گیا، اور یہی نہیں، دبئی میں اتنی تیز اور طوفانی بارش ہوئی کہ جس کی وجہ سے دبئی کے ایئرپورٹ کو بھی کئی گھنٹوں تک بند رکھنا پڑا، جس سے آنے جانے والے سینکڑوں فلائٹس رد کرنی پڑی۔ دوسری طرف دبئی کے بڑے بڑے مارکیٹس، شاپنگ مال اور میٹرو اسٹیشن میں بھی بارش کا پانی بھر گیا۔ شارجہ کی کئی سڑکیں نہروں میں تبدیل ہو گئی، جس کی وجہ سے دبئی میں ہر چیز تہس نہس ہو گئی، اور یہی نہیں، دبئی میں ابھی تک 3 دن کا ریڈ الرٹ ہے، یعنی کہ 3 دنوں میں اور بھی زیادہ بارش ہونے کی باتیں کہی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اور دوستو، ایسی طوفانی بارش میں جو اچانک سے آ گئی اور جو پہلے سے ہی گھومنے کے لیے دبئی گئے ہوئے تھے، تو وہ لوگ تو بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ دبئی میں ان طوفانی بارش میں جو ہوٹلوں کا جو کرایہ ہے، جو ہوٹل کے روم کا جو کرایہ ہے، وہ 22,000 سے لے کر 2 لاکھ روپے پر ڈے کا ہے۔ تو دوستو، جو وہاں کے دبئی کے رہنے والے لوگ ہیں، جو وہاں کے ناگرک ہیں، وہ بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر دبئی کے بڑے بڑے ہوٹل میں اپنے روم بک کروا رہے ہیں، تاکہ وہ اس طوفانی بارش سے بچ سکے۔ دوستو، اس وقت دبئی میں جو طوفانی بارش ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ دبئی ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ہمارے یہاں کا کوئی علاقہ ہے۔ دبئی میں زبردست طوفانی بارش کے ساتھ ساتھ طوفانی ہوائیں بھی چلی، جس سے دبئی اور دبئی کے کئی علاقوں میں حالات باڑھ جیسے ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے دبئی کے لوگوں کو کئی طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ دبئی کے لوگوں کو ان سب چیزوں کی عادت نہیں ہے۔ یاد رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حد رکھی ہے، یعنی ایک لمٹ رکھی ہے۔ ابھی جو دبئی کے حالات بنے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ دبئی نہیں، بلکہ کوئی اور آئل لائن ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ اللہ ہر کسی کو ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ سدھر جائے، اور وہ نہیں سدھرتا تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے تو یاد رکھے اس کا عذاب سخت ہوتا ہے۔ اور اللہ نے جیتے جی دبئی والوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھا دی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دبئی والوں کو یہ دکھا دیا ہے کہ دیکھو، یہ میرا چھوٹا سا عذاب ہے، تم لوگ چاہ کر بھی اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر سے ختم نہیں کر سکتے ہو۔ دوستو، ابھی دبئی میں جو بھینکر طوفانی بارش ہوئی ہے، یہ دبئی والوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔
اس وقت کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ میری لگژری گاڑی کہاں پر ہے، میرے گھر والے کدھر ہیں۔ ہر کوئی صرف اپنی جان بچانے میں لگا ہوا تھا۔ دوستو، آج کل کے عرب حکمران یہود و نصارہ کے ساتھ ہندوؤں کو بھی خوش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دبئی کے شیخوں نے اپنے ملک میں مندر بنوانے کی اجازت دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی دبئی میں مندر بن کر تیار بھی ہو گیا ہے۔ اور یہی نہیں، اس میں بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی کو بلایا گیا تھا، اور یہ سب کام دبئی کی حکومت کی سرپرستی میں ہوا تھا۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا دبئی میں یہ طوفانی بارش کا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے؟ کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ تو دوستو، آئیے اب ہم آپ کو سعودی عرب کے مکہ شہر میں ظاہر ہوئے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستو، ہم لوگ جب کبھی سعودی عربیہ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے کس چیز کا خیال آتا ہے؟ ظاہر ہے مکہ اور مدینہ جیسے پاک شہروں کا، اور اس کے بعد صرف اور صرف ریگستان کا، کیونکہ سعودی عربیہ میں ریگستان کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اور بات ہے کہ سعودی عربیہ اس حالت میں کچھ دشکوں سے یا پھر پچھلے کئی صدیوں سے یا پچھلے کچھ صدیوں سے نہیں، بلکہ وہ تو پچھلے ہزاروں سالوں سے ہے۔ مگر دوستو، 2023 کے دسمبر میں ایک دو ہفتے سے لگاتار لگ بھگ سبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سعودی عربیہ کی کچھ ایسی فوٹوز وائرل ہو رہی ہے، جو فوٹوز نہ صرف حد سے زیادہ حیران کر دینے والی ہے بلکہ ڈرا دینے والی بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ فوٹیج دنیا والوں کی نظر میں آئے ہیں، تب سے ہی لگاتار دنیا کے لگ بھگ سبھی لوگ خوب بڑھ چڑھ کر ان فوٹوز کے بارے میں چرچا کر رہے ہیں۔ اپنے موبائل کی اسکرین پر نظر آنے والی ان تصاویر کو دیکھیے۔ آپ میں سے بھی زیادہ تر لوگ شاید یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تصویریں ہو نہ ہو یورپ کے ٹھنڈے دیش کے ہیں، مگر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ تصویریں یورپ کے کسی ٹھنڈے دیش کی نہیں جہاں برف پڑتی ہے اور جہاں پر ندیاں بہتی ہو، بلکہ یہ تو سعودی عرب کی تصویریں ہیں جہاں پر نہ تو ایک بھی ندی موجود ہے اور سوائے ریگستان کے دور دور تک کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ مگر دوستو، سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر یہ دماغ کو ہلا دینے والا کام اچانک سے ہوا کیسے؟ بتا دیں کہ یہ سب کچھ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہوا ہے، اور گلوبل وارمنگ کا اثر ہم سبھی جانتے ہیں کہ صرف سعودی عرب پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر دکھایا جا رہا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لگاتار دنیا کے ایسے علاقے جو اپنی ٹھنڈی کو لے کر جانے جاتے تھے اور پوری طرح سے ٹھنڈے ہوا کرتے تھے، برف سے ڈھک جایا کرتے تھے، اب وہاں پر گرم موسم میں اتنی زیادہ گرم پڑ رہی ہے کہ جتنی گرمی سوکھے اور ریگستانی علاقوں میں پڑا کرتی تھی، اور اس کے بالکل الٹ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ گرم علاقوں میں، یعنی جہاں پر ندیاں نہیں ہیں، بالکل سوکھا پڑا ہوا ہے، وہاں پر اچانک اور لگاتار بارش ہو رہی ہے کہ ان بارشوں کی وجہ سے پورے کے پورے علاقے سیلاب میں ڈوب گئے۔ اور بالکل یہی معاملہ سعودی عرب کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے۔ پچھلے سال سعودی عرب میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اچانک سے ایسی بارش ہوتی رہتی ہے جو کئی دنوں تک لگاتار جاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی پورے شہر تک سیلاب میں ڈوب جاتے ہیں۔ مگر دوستو، آخری بار ہونے والے بارش نے سعودی عرب میں ایسا بدلاؤ کیا ہے کہ جس کی شاید لوگوں نے کبھی امید بھی نہ کی تھی۔ رات میں سوئے تو سعودی عرب کی زمین وہی ہزاروں سال پرانی چٹیل میدان اور ریگستانی نظر آ رہی تھی، مگر جب صبح میں اٹھے تو وہ ریگستانی زمین پوری طرح سے ہری گھاس میں بدل چکی تھی، جانور گھاس چر رہے تھے اور چڑیا آسمانوں میں مستی کے ساتھ اڑ رہی تھی۔ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے اس طرح کے جتنے بھی فوٹوز اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، ان میں سے کچھ تو خاص طور سے مکہ شہر یعنی کعبے کی ہی آس پاس کے ہیں، جس میں کلیئرلی بیک گراؤنڈ میں اس ٹاور کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بالکل مکہ کے پاس میں موجود ہیں۔ مگر دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ سارے فوٹیج اور ویڈیوز حیران کر دینے کے ساتھ ساتھ ڈرا دینے والی بھی ہے، تو اب سوال یہ ہے
کہ یہ تو سمجھ میں آیا کہ یہ حیران کرنے والی ہیں، مگر اب آخر یہ ڈرانے والی کیسے ہوئی؟ تو اسی لیے کیونکہ اس کے سیدھے طور پر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کہ جس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بتاتے ہوئے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ہماری دنیا میں مال بے تحاشا نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ایک انسان اپنے مال کی زکات دینے کے لیے کسی انسان کو ڈھونڈے گا تو وہ کسی ایسے انسان کو نہ پا سکے گا جو اس کی وہ زکات لے سکے، اور یہ کہ عرب کی وہ زمین جو خشک پہاڑوں اور چٹیل میدانوں کے سوا کچھ نہیں ہے، آمد سے پہلے ہریالی اور ندیوں میں بدل جائے گی۔ یاد رہے دوستو، یہ حدیث آپ لوگوں کو ورڈ بائی ورڈ نہیں بتا رہے ہیں بلکہ اس کی تشریح بتا رہے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات کلیئر پتہ چلتی ہے کہ قیامت سے پہلے ضرور سعودی عرب کا خشک یعنی سوکھا اور پورا ریگستانی علاقہ ہری گھاس اور ندیوں میں بدل جائے گا۔ اب آپ لوگ ذرا غور کیجئے کہ آج سے 1450 سال پہلے جب آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فالوورز کو قیامت کی یہ نشانیاں بتائی ہوگی تو آخر ان لوگوں نے کیسا محسوس کیا ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسا زمینی علاقہ ہے، ایک ایسا سوکھا علاقہ کہ جہاں پچھلے ہزاروں سالوں سے سوائے ریگستان کے کچھ نہیں تھا۔ وہاں کے لوگ وہاں کے بارے میں اگر کوئی اچانک سے یہ کہے کہ آنے والے دور میں یعنی بھوشیہ میں یہ پورا علاقہ خشک اور ریگستان سے ہرا بھرا اور ندیوں سے بھر جائے گا تو ظاہر ہے حیران ہونا ایک واجب بات ہے، مگر یہ بات سچ ثابت ہوئی، اور آج کے دور میں ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے سعودی عربیہ میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ مگر اب سوال یہ بھی ہوگا کہ ہریالی تک تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، مگر اب یہ سعودی عربیہ میں ندیاں کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ابھی تک سعودی عربیہ میں ایک بھی ندی موجود نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح قدرتی طور پر موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے ہم لوگ سعودی عربیہ میں ہری گھاس دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح سے بہت ہی جلد اب موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ قدرتی طور پر سعودی عربیہ میں، اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو ویسے بھی بہت ہی جلد ہم سعودی عربیہ کے اندر بہت سارے آرٹیفیشل ندیاں دیکھنے والے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آج کے دور میں سعودی عربیہ کی زمین میں یہ جو بدلاؤ آیا ہے یعنی سعودی عربیہ یعنی سعودی زمین جو ریگستان سے آج ہری بھری گھاس بن گئی ہے، اس میں جتنا بڑا کردار موسم کے بدلاؤ کا ہے یعنی گلوبل وارمنگ کا ہے، اتنا ہی بڑا کردار وہاں کی گورنمنٹ کا بھی ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے باقاعدہ سعودی گرین انیشیٹو نام سے ایک مشن لانچ کر رکھا ہے جس کو وہ سن 2030 تک کمپلیٹ کریں گے۔ اس مشن کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی وہ سرخی زمین جو کہ ریگستان کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کو سن 2030 تک ہرا بھرا بالکل کھیتوں جیسا بنانا ہے، یعنی ایسی زمین بنا دینا ہے جیسے یورپ میں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس مشن کے تحت 50 بلین کے قریب پیڑ پودے عرب کے علاقے میں لگائے جائیں گے، جس میں سے 10 بلین کے قریب تو صرف اور صرف سعودی عرب میں ہی لگائے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے جب اتنے زیادہ پیڑ لگائے جائیں گے اور اتنے بڑے بڑے ہریالی کے مشن پر کام کیا جائے گا تو اس کے لیے بہت ساری چھوٹی چھوٹی آرٹیفیشل ندیاں بھی بنائی جائے گی جو آگے چل کر آپس میں مل کر وقت کے ساتھ ایک بڑی ندی کا روپ بھی لے سکتی ہے۔ لیکن پیارے دوستو، یہ سب کچھ ہو کر رہے گا کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی 1450 سال پہلے ہی بتائی تھی، وہ ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ فی الحال دوستو، سعودی عرب سے آئی ہوئی ان فوٹیج اور ویڈیوز کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا ماننا ہے؟ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اس بات کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔